اس شہنشاہ سے جسے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی. آپ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے. جسے حسنین کریمین جیسے بیٹوں کے بسم اللہ آئیے رضا بھائی. حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے امکان کی مالکن اپنا بیٹا کہتی. شہزاد جی مولا آپ کا سفر پہ خطر فرمائے. یہ آپ سب آپ جی بیٹا ہاں خلیل جیو آئیں بھائی بسم اللہ. مالک عزت عطا فرمائے. واقعات سے امام حسین بادشاہ کے عزادار ہیں. مالک اور عزت دے. میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی مشکل باتیں 5-6 کرنا چاہتا ہوں. پہلے 3-4 قطعات پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ ذرا طبیعتاً فریش ہو جائیں. پھر مل کے رزق سلطان وفا. کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے. میں آخیا رزق سلطان وفا مست کلندر کھائیں. جی وہ تو سی جی بیٹا ہاتھ کھولی پتر ہاتھ کھولی میرا ویر. ہائے دلی کیا بات ہے. رزق سلطان وفا مست کلندر کھائیں. دارو سید و سردار و تونگر کھائیں. حیدری ایڑے کھاندے ہو غازی دا رزق ہوتے بولو حیدری. رزق سلطان وفا مست کلندر کھائیں. دارو سید و سردار و تونگر کھائیں. اور تو نے عباس کو کیسا یہ ہنر بخشا ہے ہاتھ والے تیرے بے ہاتھ کا لنگر کھائیں. ہاں نہیں ہاں 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 ہاتھ اونچے اونچے اونچے. حیدری کیا بات ہے جی بیٹا سے جیو. حیدری جی جی جی. اور بھائی تین یاد سی میں تا نہیں پڑھتا جی. وہ آپ کی کیا بات غازی. ہاں تو نے عباس کو کیسا یہ ہنر بخشا ہے ہاتھ والے تیرے بے ہاتھ کا لنگر کھائیں. یاد ہی نہیں رہا ان 32 برسوں میں دنیا میں کہاں کہاں علی کے لال کی نوکری کی ہے. میں میری مجال ہے. میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے عباس کا ہاتھ اونچا دیکھا ہے. جی ہو شان حسین جی ہو. نوکر غازی دے بولو. میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں. اسکاؤٹس میں سے ایک بچے نے مجھے آتے ہوئے دعا کے لیے کہا تھا مولا بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ مولا اس کی دعا قبول فرمائے. میری بچیاں میری بیٹیاں جو اندر ڈیوٹیاں کر رہی ہیں مالک ان کے پردے سلامت رکھے. جہاں بھی گیا ہوں میں دنیا میں ضمیر کی چھت سے لے کے یہی بات ہے عمران. حیدری شاباش. تھوڑی کیا بات یا علی. ہاں خلیل جی ضمیر کی چھت سے رضا بھائی ضمیر کی چھت سے لے کے گھر کی چھت تک دنیا میں جہاں گئے ہوں میں نے غازی کا علم اونچا دیکھا ہے. ہاں ہاں کبھی آپ نے غور کیا یہ بڑی بڑی کوٹھیوں پہ بڑے بڑے گھروں پہ باہر ایک نیم پلیٹ لگی ہوتی. سید حسن جعفری شوکت رضا شوکت ملک زیگم چودھری الطاف ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ نیم پلیٹ بتاتی ہے گھر کا مالک کون ہے. بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت مہربانی. ہاں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میری کیا مجال ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا. میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے ایک عجیب رنگ دیکھا ہے. گھر حسین کا ہاتھ عباس کا. ہائے 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 جدا ہاتھ ہے ہی غازی دا او چالو ہے حیدری. ایسا نہیں بیٹا جی حیدری. اللہ عزت دے. جیتے رہو جگ جگ جیتے رہو. میں تلاش کرتا رہوں تمہیں پچھلے دنوں. ہاں میرا ایک سامنے کدھر چلا گیا. گھر حسین کا ہاتھ
عباس کا. گھر سے نکلا میں ملتان سے، میرے نزدیک یہی تھا کہ میرے گھر پہ غازی کا علم ہے. میں بارگاہ چلا گیا، وہاں غازی کا علم. میں مسجد چلا گیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں شاہ شمس چلا گیا، وہاں غازی. میں کربلا گامش آ گیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں شان حسین آیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں سفر کرتا کرتا کلندر میں نے کہا اتنا بڑا دربار ہے، سیون چلا گیا میں، وہاں غازی کا ہاتھ. میں شاہ خراسان کراچی چلا گیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں مشہد گیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں کم گیا، وہاں غازی کا ہاتھ. میں سفر کرتا 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 کربلا پہنچا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں بادشاہ حسین کے روضے پہ غازی کا. ہاں بیٹا، شاباش بیٹا. مولا تو اڈیاں دعاواں سنے ہو، گرو کا بازا لے انہیں میرے ذمہ لایا جے. جی جی جی، بادشاہ حسین کا روزہ، غازی کا ہاتھ. میں جب یہاں پہنچا ہوں نا، مرحوم والدین سید مختار حسن جعفری کے لیے دعا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. اور میں نے بادشاہ حسین کے روزے پہ غازی کا ہاتھ دیکھا ہے. وہاں جا کے مجھے سوچنا پڑ گیا ہے کہ امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے. حیدری حیدری ایڑے علم دے کول بیٹھے ہو، تو کوئی نعرہ لاوے نا یار، میرا دل پہ کردا. شاباش شاباش. حیدری مجھے وہاں جا کے نا شہزاد جیو جیو جیو. حیدری وہاں جا کے مجھے سوچنا پڑ گیا، کل دے دیں میں نے، چھڑ دے کل دے دیں، کل دے جلدی کر. وہاں جا کے مجھے سوچنا پڑ گیا، ہمارے القائم کے جو اسکاؤٹس پردیس میں ہیں، مالک ان کی مشکلات حل فرمائیں، آمین. وہاں جا کے نا مجھے فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ یار یہ کیا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھا، امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں. ہاتھ اونچے. حیدری ہمارے سینئر اسکاؤٹس ہیں جیگم بھائی، اللہ انہیں اور عزت عطا فرمائے. حیدری تواڈے کیا کہنے؟ حیدری امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی. میں تھک نہیں گیا، میں بھول نہیں گیا. تو میں سے ایک ایک بچہ جب تک نہیں بولے گا میں چوتھا مصرع نہیں پڑھوں گا. میرا کلیجہ ہے، میرا اتنا خون لگا ہوا ہے اس مصرع پہ. امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے. شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پنجہ، یہ ہاتھ کہیں ذل الہی تو نہیں. پچھلے پچھلے پچھلے. حیدری ہاں خلیل، آپ کے کیا کہنے؟ بڑی نہ تھی نماز، نمازی بنا گیا سلطنا حسین کا. ماضی کی شہادت نشان حیدر، غازی سے ملا گیا سلطنا حسین کا. پھر کہاں تک چل بسے، پھر کہاں تک چل بسے، جامع آب حیات کوثر پلا گیا غازی حسین کا. کس عجب شان سے وحدت کا شناور اترا. سنو، کس عجب شان سے، ستا یا شیر نہ جگہ، کس عجب شان سے، کس عجب شان سے، کس عجب شان سے وحدت کا شناور اترا. جس طرح عرش کوئی فرش کے اوپر اترا. قرآن کی قسم ہے جعفری صاحب، امام حسین سرکار دی قسم ہے، تو سارے دا ہاتھ
میرے گربان جو گئے جب میں جھوٹ بولا میں نے پتہ ہی کو نہیں، کم از کم 6 مہینے ہو گئے مجھے یہ مصر گئے ہوئے، میں نے دنیا کے کسی منبر پہ پڑھنے پسند نہیں کیے کہ بات مشکل ہے کہ اس عجب شان سے وحدت کا شناور اترا، جس طرح عرش کوئی فرش کے اوپر اترا اور تشنہ لب ہو کے بھی پانی نہیں پیتا غازی، ایسا لگتا ہے کہ دریا میں سمندر بولو سید، بولو شاہ جی میرے نال یا سارے تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، تھوڑے بولن دی کیا بات ہے، تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، شان کس عجب شان سے وحدت کا شناور اترا، جس طرح عرش کوئی فرش کے اوپر اترا، تشنہ لب ہو کے بھی پانی نہیں پیتا غازی، ایسا لگتا ہے کہ دریا میں ایک لگتا اور پڑھوں چل عمران تیرے نال مکنا تے ہے ہی اگے تیرے نال مکدے ہیں ولایتی شراب پہ میں نے کہا شکر ہے اے شان حسین والے ہو میں کل سریکی پڑھیا میں ٹھیک نہیں پڑھیا تمہیں پتا میں نے کی دا دیتی ہے کہندا ہے یہ تہاڈے کلام ہے کہندا ہے بھائی جان کی آگ چھڈیا ٹھیک ہے بھائی 14 سال یہ نہیں یقین ہوتا پہ بھی کلام میرا ہے لفظ عباس پہ جب حرف ندا لگتا ہے حیدری میرا کافیہ سمجھ آیا یعنی عباس کو جب یا عباس کہا جاتا ہے ہون لگتا ہے تو قابو رکھی لفظ عباس پہ جب حرف ندا لگتا ہے اس کا اعزاز زمانے سے جدا لگتا ہے اور دیکھ کر چہرے عباس نصیری نے کہا گر خدا لگتی کہوں تو یہ خدا لگتی جانے نبی کی لاڈلی جانے قیامت کی کلی جانے علی والوں کو فرحت کا یہی احساس کافی ہے اور کہیں گی عرصہ محشر میں زہرا اے جہاں والوں اور تمہیں قرآن کافی تھا مجھے اب بات سارے بولو حیدری کہیں گی آپ کی تواڈی کیا بات ہے تواڈے سنن دی کیا بات ہے غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو غازی نے کوئی بندہ ثابت کر دے کوئی مورخ کہہ دے دنیا کی 9 زبانوں میں اس وقت کربلا موجود ہے کم سے کم دنیا کی 9 زبانوں میں کربلا موجود ہے ویسے کربلا سے گزرے بغیر مورخ جی نہیں سکتا ہاں مورخ کربلا کے لیے کربلا نہیں لکھتا انسانیت کے لیے لکھتا ہے کربلا بیچ میں آ جاتی میری چاہ قرآن کی قسم ہے میری زندگی کا خوبصورت جملہ سی اور اس بندے میرے تے احسان کیتا جعفری صاحب نے اس جملے تے بولے مورخ کو انسانیت کی تاریخ لکھنی ہوتی ہے نا وہ کربلا کے بغیر وہ کربلا کے بعد بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی اس لیے مورخ کو کربلا سے گزرنا پڑتا ہے دنیا کا کوئی مورخ دنیا کی کسی کتاب سے مجھے ثابت کر دے پانی پہ قبضہ کر کے غازی نے پانی پیا نہیں پیا ہاتھ میں بھی لے لیا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے سامنے 9 لاکھ ہے کیوں کھڑا ہوا ہے غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو جن گھروں میں بھی اردو بولی جاتی ہے وہ زیادہ مزہ لے سکتے ہیں غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو بندہ وہ ہے جو مولا پر خوب مرے پر جو بھی اس دریا پر اتراتا ہے اب اس چلو بھر پانی میں ڈوب ہاتھ کوئی تھلے نہ دیکھا ہاتھ کوئی تھلے نہ حیدری ہاں صفدر عقیل بولی عمران اور سر رل کے بولو حیدری جی ہو شان حسین والے ہو
جیو شان جی میں پترا غازی وسطہ رکھنی. غازی نے یہ بات بتائی دنیا کو، بندہ وہ ہے جو مولا پر خوب مرے، اور جو بھی اس دریا پر اتراتا ہے اب اس چلو بھر پانی میں. داد ہو گئی ہے، کچھ دیر ساری ہو گئی ہے، آج دی داد ہو گئی ہے، تھوڑا جہاں اوکھا پڑنا ہے اجازت. 23 ہجری سال کا ایک شفاف ترین دن تھا. تھوڑی کیا بات ہے، 23 ہجری داد تو اگے نکل گئے آسا قرآن دی قسم ہے. تھی داد دیو تاں بھی انہاں میں پڑھاندے رہنا، نہ دیو تاں بھی انہاں میں پڑھاندے ہی رہنا. آہو 23 ہجری نہیں ایویں نہیں گل ہوندا نا بابا جی، ڈر ہوندا دا رہا بھی آج غلطی نہ رانی آیا. چل تھینک یو. 23 ہجری سال کا ایک شفاف ترین دن تھا جب مدینے کی زمینی جنت پہ وقت کا آسمان علی تشریف فرما تھا، یعنی بطول کے حسین حسین نگر میں. اردو شردو سنیا کر پتر تو جی وہ جی رضا جی تھینک یو غازی عزت ہے. بطول کے حسین حسین نگر میں ابو تراب کو سدرہ بنانے کے لیے ابو تراب کو سدرہ بنانے کے لیے زمین پہ تشریف فرما تھے. یا اچانک رئیس بطحہ بیضت البلد نگہبان حرم سکائے مکہ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، اس گھر سے پہلے تاریخ میں پانی پلانے کا رواج ہی نہیں ہے. مکہ میں ثقافت شروع اسی گھر سے ہوئی ہے. ہاں یہ روٹی توڑ کے شوربے میں بھگو کے نرم کر کے کھلانے والا خاندان ہی یہی ہے. یہ تو ہوں ساری ڈش بن گئی ہے نا سرید. ادو ڈش نہیں سی ہوتی، ادو ٹکر نہیں سی ہوتا انہوں بکیاں کول، تو اسی ویلے چ ٹکر ہوتا سی. ہاں اس لیے تو یہ ہاشم کہلائے. چلو ٹھیک ہے. رئیس بطحہ بیضت البلد امیر امکان سقائے مکہ بادشاہ ابو طالب کا ذہین ترین بیٹا. نہ میں جلدی کو نہیں، میں 10 منٹ زیادہ پڑھ لگا تو کی ہو جائے گا. ابو طالب کا ذہین ترین بیٹا یعنی ہاشمیوں کا عقیل. ہاں یہ ہے نا ذات. جیو پترا غازی تو نہیں اس طرح دے رہو یار. میں تو گڈو شکریہ ادا کر سکتا. گڈو میں تو یہی کیا سکنا یار تھوڑی بڑی مہربانی. یعنی ہاشمیوں کا عقیل علی کے بیت الشرف پہنچے. ہاشمیوں کا عقیل علی کے بیت الشرف پہنچے. قبل از وصال علی نجف کی زیارت کرنے والے، قبل از وصال علی نجف کا دیدار کرنے والے خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے اٹھ کے ملے. عقیل نے سلام کو سلام کیا. بولنا پتر شاباش. عقیل نے
تھوڑی کیا بات یہ دیوکھی میں نے سن دے پے بھی کیا بات ہے. عقیل نے سلام کو سلام کیا, علی کے سامنے تشریف فرما ہو گئے. لمحوں کے بعد محسوس کیا عقیل نے کہ نہ صرف لسان توحید خاموش تھے, نہ صرف لسان توحید خاموش ہے بلکہ رخ کبریائی پہ تفکرات کا لحاف کروٹیں بدل رہا ہے. نہ طبیعت نہیں بنتی تو نظم شروع کر دیتے ہیں. رخ کبریائی پہ تفکرات کا لحاف کروٹیں بدل رہا ہے. چلو داد میں دیو جگہ دسو میں کتنے پڑھا تو میں انداز لگ جائے گی. اتنے ہی پڑھنا ہے نا. تفکرات کا لحاف کروٹیں بدل رہا ہے. قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں شاباش حیدری شاباش, یہی میرا کل ہے, یہی میرا مستقبل ہے. میں صدقے جاؤں تیرے رسول کو. قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ باندھ لیے مسلم کے باپ اور اسلام کے بیٹے نے. بیٹا سے ہاں بیٹا سے حیدری ادھر بھی اپنا مزہ نہیں. دونوں ہاتھ باندھ لیے مسلم کے باپ اور اسلام کے بیٹے. علی کی طرف دیکھ کے عقیل عائشہ سے کہتے ہیں یوں تو زندگی میں ہزارہ بار میں آپ کی وجہ سے شہر حیرت کا سفر کر چکا ہوں, لیکن یہ طویل خاموشی اور مسلسل سکوت سمجھ میں نہیں آ رہا کس سوچ میں ہے. ممکن کی بارگاہ میں کار غیر ممکن, بے نیاز اور سوچنا. ممکن کی بارگاہ میں کار غیر ممکن, بے نیاز اور سوچنا. خیر تو ہے. زیر لب مسکرائے علی اور فرمایا نہیں یقین بھائی اور تو کوئی بات نہیں, بس ایک اوجب عبادت کی ادائی میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے. رضا جی مولا حسین دی قسم ہے, شان حسین دی زندگی دی داد دا مزہ ایک پاسی, اوجب ادائیگی دی داد دا مزہ ایک پاسی. ایک اوجب عبادت کی ادائی میں, اوجب عبادت کی ادائی میں تاخیر ہو رہی ہے. بس میں سوچ رہا تھا کہ عرفان عصمت کی یہ نماز اول وقت میں ادا ہو جائے. مومی جیو حیدری, بس میں سوچ رہا تھا کہ عرفان عصمت کی یہ نماز, عرفان عصمت کی یہ نماز اول وقت میں ادا ہو جائے. عقیل نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا عمر میں بڑا ہونے کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. عمر میں بڑا ہونے کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ علی سے بڑا, میرے محترم علی سے بڑا اوکھی ہو گئی میں تھوڑی جی میں 5 منٹ, علی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. پھر بھی آپ حکم تو فرمائیں کیا چاہتے ہیں. پر میں بھی چاہنا کیا ہے, بس تطہیر کے مستور بدن کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے. چلو تھوڑی مرضی. تطہیر کے مستور بدن کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے. ام الحسنین نے دنیا سے میکے جاتے ہوئے فرما رہے ہیں آج کے مہینے سے علامہ نصیر اتحادی سے بھی مشکل ہے, بندے کی کرن تو ناراض پہ ہونا ہے. تطہیر کے مستور بدن کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے. ام الحسنین نے میکے جانے سے پہلے
مختلف وصیتیں کرتے ہوئے ایک وصیت میں کہا تھا کہ یا علی اگر وصال توحید کی خاطر نہ ہوتی، اگر اس کریم نے ہمیں بلند نہ لیا ہوتا تو ہم یہ کام اپنی مرضی سے کر کے جاتی۔ یا علی ہمارے بعد عرب کے ایک ایسے معزز خاندان میں عقد فرمائیے گا جس کے ننیال میں وفا ہو، ددیال میں شجاعت ہو۔ یا علی ہمارے بعد عرب کے ایک ایسے معزز خاندان میں عقد فرمائیے گا جس کے ننیال میں وفا ہو، ددیال میں شجاعت ہو، تاکہ وفا اور شجاعت کا وہ عطر کامل حسینیت کے گلشن کی مہک بن جائے۔ ہاتھ ہے ہی غازی دا بولے حیدری، اپنا اپنا معیار یار نوید پیر۔ قرآن دی قسم ہے کوثر میں بڑا راضی کھڑا، تھوڑا نہیں پتا پترا ہوں اونجے بھی میں تھوڑے تے مان بڑا ہے، میں تسے سن لینا ہے جی میں زندگی ہوگی تیری حیدری۔ رضا بیٹھا ہے، خلیل بیٹھا ہے، نومی بیٹھا ہے، رکھو نے سرت قرآن انہوں نے پوچھو بھئی میں لاہور نہیں پڑھیا، میں نے اپنے آپ میں سمجھ میں تو یقین ہے بھی لفظ سن لیندے نے، تساں تو سنو میرا پتر۔ میں موقع ہی 4-5 منٹ اور میں گل کرنی ہے تاکہ وفا اور شجاعت کا وہ عطر کامل حسینیت کے گلشن کو مہکا سکے۔ عقیل بھائی بس میرا دل ہے کہ میں مدینے میں ہی کربلائی محمد کے سلطان النصیرہ کا انتظام کر دوں۔ کیا بات ہے شان حسین، کیا بات ہے شیخ پورا۔ یہ مجھے سید نے بتایا ہے کہ سرگودے سے اظہر نام کے ایک عزادار روز آ رہے ہیں، مجلس سن کے واپس جاتے ہیں۔ حیدری سرگودے سے صبح نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مجلس سن کے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، غازی انہیں عزتیں دے۔ تاکہ میرا دل ہے میں مدینے میں ہی کربلائی محمد کے ابو طالب کا انتظام، کربلائی محمد کے ابو طالب کا انتظام مدینے میں ہی کرتا چلا۔ عقیل نے کہا جیسے آپ کا دل ہے، جیسے امکان کی مالکن کا حکم ہے ویسا اہتمام ہو جائے گا، آپ حکم فرمائیں۔ عقیل نے کہا آپ ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، آپ ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، نہ جاننے کا تصور تو آپ کے تصور سے بھی دور ہے۔ ہاں بھئی کی بن گئی ہے، کی ہو کہ میں دسو یار، میں چپ کر کے کھلوتا ہوں، چلو بول دیں کہ تسی گل نہیں سمجھتے پے۔ عقیل نے کہا نہ جاننے کا تصور تو آپ کے تصور سے بھی دور ہے، نہ جاننے کا تصور تو آپ کے تصور سے بھی دور ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اس الہی فریضے میں مجھے بھی شریک کر لیا۔ شاباش 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 حیدری۔ رضا بھائی حیدری، آپ نے اس الہی فریضے میں مجھے بھی 1,70,000 گڑی ہے کہ تیرا میرے بڑا پتا ہے، گڑی ادھر بھی جا سکتی ہے، ادھر ہی چھوڑ دینا ہے۔ ہاں آپ نے، یہ تو آپ کی مہربانی، آپ نے اس الہی فریضے میں مجھے بھی شریک کر لیا، یہ تو آپ کا احسان ہے۔ رہ گئی ننیال ددیال کی بات تو سارا عرب یہ جانتا ہے کہ بنی کلاب میں حزام بن خالد بن ربیع بن کعب بن عامر بن کلاب جیسا بہادر شخص، شاید ہی کوئی ہو جبکہ ان کی زوجہ سمامہ بنت سہیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن خلاب، اس سے زیادہ وفادار مستور بھی شاید عرب میں نہ ملے، شاید عرب میں نہ ملے۔ ادھا گھنٹہ میں پڑھ گیا تو میں تو آنکھیں نہیں بھی بولو، تسی آپ بول دے آئے ہو، تھوڑا شکریہ مولوی شریف صاحب تو لے کے دروازے تک واسطہ جے ذکر حسین دا، غازی دی قسم نے میرا لفظ ضائع نہ کریا جے۔ عقیل نے کہا میں نے آپ کو ننیال بھی بتا دیے، ددیال بھی بتا دیے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وفا اور شجاعت کا یہ مرکب کامل ایک ہی چھت کے نیچے رہتا ہے۔
وفا اور شجاعت کا یہ عطر کامل ایک ہی چھت کے نیچے، جو بچے لکھتے ہو، جو بچے پڑھتے ہو، جو بچے ادب پڑھتے ہو، جنہوں نے سرکار جوش کو پڑھا ہے، جنہوں نے اشفاق صاحب کو پڑھا ہے، جنہوں نے قاسمی صاحب کو پڑھا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے ادیب پڑھے ہوئے ہیں، ان کی منت کر رہا ہوں، میرا لفظ ضائع نہ کرنا۔ عقیل نے کہا ننیال اور ددیال سے بہادر اور وفادار گھر کی بچی ہی پیوند نور ہو سکتی ہے۔ میرا قتل کیا اس نے جو نہیں بولا۔ حیدری یار گڈو کوئی پیوند نور دی قیمت دیو یار میں ایک باری پتر میں ویکھے نہیں نعرہ پھر ماری سونا کر کے آہا حیدری ننیال اور ددیال سے وفادار اور بہادر گھر کی بچی ہی پیوند نور ہو سکتی ہے۔ والی ولایت نے مسکرا کے فرمایا ام الحسنین کی وصیت کے مطابق گوہر شجاعت کے لیے ہمیں جس صدف وفا کی ضرورت ہے، جی رضا، جی رضا، جی بابا، جیو سید، ام الحسنین کی وصیت کے مطابق گوہر شجاعت کے لیے ہمیں جس صدف وفا کی ضرورت ہے اس کا ام الحسنین کے نام سے ہم نام ہونا بھی ضروری ہے۔ گوہر شجاعت کے لیے ہمیں جس صدف وفا کی ضرورت ہے، نہ میں تھکیاں، نہ میں بھولیاں، نہ میں ممبر چھڈنا ہے، نہ میں اس تو اگے پڑھنا ہے، جنی دیر تو گل سمجھ نہیں آنی، میں تھوڑا چونکہ وڈا ویر بھی ہاں، جڑے پتر بیٹھے ہو میں انہوں نے سمجھائے بغیر ایک گل اگے ٹر گیا تو میرا اپنا مزہ خراب ہو جانا ہے۔ ام الحسنین کی وصیت کے مطابق گوہر شجاعت کے لیے جس صدف وفا کی ہمیں ضرورت ہے اس کا ام الحسنین کے نام سے ہم نام ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آنے والے پروردگار وفا کو فرزند فاطمہ کہنے میں کوئی دشواری نہ۔ کیا بات ہے پتراؤ، کیا بات ہے۔ نوکر غازی نہ جڑا نوکر باہر کھلو گے بھی حیدری اور کی آتے ہوتا مجھے منہ میں تھوڑا شہر کر دیتا ہے۔ حیدری علی انوری شاباش شاباش شاباش۔ تاکہ آنے والے پروردگار وفا کو فرزند فاطمہ کہنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وکیل نے کہا کمال ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے نظام فرشی ہے، انتظام عرشی ہے۔ وکیل نے کہا کمال، میں نے کی پتر آہا آہا حیدری۔ وکیل نے کہا کمال ہو گیا، اور جی میں اور جیو حیدری۔ اب میں کتنا شکریہ ادا کروں جعفری صاحب ان لوگوں کا، مطلب میں واللہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ میری 32 سال کی مشکل ترین گفتگو، اور آپ اگر نعرے گنے تو میرے خیال ہے 20 25 30 نعرے آدھے گھنٹے میں ہو چکے ہیں، ہر منٹ میں ایک نعرہ ہے۔ اب یہ شان حسین کا ہی کام
ہاں اللہ تمہیں عزت ہے، غازی تمہیں عزت ہے. ہر بندہ اس معیار میں پیر سن ہی نہیں سکتا. کوثر میں نے دیکھی کمال نہیں ہو گیا. کتنا مشکل میں پڑھے جا رہا ہوں، تم بولتے آ رہے ہو سب در میں اور مشکل پڑھتا جاؤں گا. پڑھ لوں نا تھوڑا سا. عقیل نے کہا کمال ہو گیا. ایسے لگتا ہے جیسے نظام عرشی ہے، انتظام عرشی ہے. اللہ اکبر. نظام فرشی ہے، انتظام عرشی ہے. جس شہزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حسین کی اماں کی ہم نام بھی ہے. مرشد میرا پینڈا ویکھی میں کڈے اوکھے سفر تو نتیجے تے آ رہے ہیں. جس شہزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حسین کی اماں کی ہم نام بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم حزام کے صحن ایثار میں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم حزام کے صحن ایثار میں طلوع شمس امامت کا انتظام کریں. جے اندر علی ولی دی قسم بولے حیدری. کیا داد دیتی ہے میں رضا نے قرآن دی قسم ہے. آندھے کیا بنت ہے. ہائے 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 ہائے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑی کیا بات ہے. ہائے دری ہائے واہ واہ. ہائے دری وہاں بیٹا میں مہمان تھا، یہاں میں میزبان ہوں. وہاں تو میں ذاکر بن کے گیا ہوا تھا، یہ تو میرا اپنا گھر ہے. بڑا فرق ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم حزام کے صحن ایثار میں طلوع شمس امامت کا انتظام کریں. اب خاندانی لوگ بیٹھے ہو، غیرت مند لوگ بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، سیدزادے بیٹھے ہو، چودھری بیٹھے ہو، ملک بیٹھے ہو، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے سیدزادے، بڑے بڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو. اب ذرا ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے ہم آپ کے رشتے کے لیے جائیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے. اب یہاں غیرت کیا کہتی ہے، مزاج کیا کہتا ہے، ادب کیا کہتا ہے، حیا کیا کہتا ہے. اب چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی کہہ رہا ہے ہم آپ کے رشتے کے لیے جائیں. اب ذرا دیکھیے گا کہ علی نے جواب کیا دیا ہے. عقیل کہہ رہے ہیں ہم حزام کے صحن ایثار میں طلوع شمس امامت کا انتظام کریں. بسم اللہ نے آہستہ سے کہا بسم اللہ کریں. ہاتھ اونچے یار. حیدری شہزاد قرآن دی قسم ہی میرا راج ہو گیا. کوثر غازی دی قسم ہے میرا راج ہو گیا. پیر مل کے سونا کر کے آہا حیدری. حیدری اکابرین ملت اسلامیہ شہر شیخ پورے کے انتہائی معزز ہمارے وہ مہربان دوست جن کے آنے پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ عزت ہے. ویسے مجھے میں انہوں نے آخیا بھی تھوڑی حکمت دسان کی فائدہ ویسے ٹیکے لوانے شروع کر میں تو ہم نال مجھے لے چلو خیر ہو ادار ہو گیا. کل ہے آ جائے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم حزام کے صحن ایثار میں طلوع شمس امامت کا انتظام کریں. چھیتی پترا چھیتی. خیر کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھو بچہ آیا بیٹھ گیا. طلوع شمس امامت کا انتظام کریں. بسم اللہ نے آہستہ سے بسم اللہ نے آہستہ سے بسم اللہ. عقیل کا راہوار عقل وفا کی حویلی میں اترا. عقیل کا راہوار عقل
वफा की हवेली में उतरा। अदाम ने मोहसिन इनकान के बेटे के पांव पे बोसा दिया, कदमों पे सर रख के कहा बादशाह जी आपके कदमों की आहट ही मेरी हवेली का सिंगार है। मैं आज नसर निगारी के मन से लोगों को हैदरी अकील के कदमों पे हाथ रख के हदाम ने कहा बादशाह जी आपके कदमों की आहट ही मेरी हवेली का सिंगार है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप गरीब खाने पे तशरीफ लाए। पूछना मेरी जुर्रत तो नहीं, वैसे पूछ सकता हूँ जमीन के घर आसमान कैसे उतरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ सफदर जी, ये सहारा नहीं आया या गालों की होगी। वैसे पूछ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ जमीन के घर आसमान कैसे उतरा। खमसा में पढ़ रहा था शाराए सादुल्ला, अल्लामा गफर साहब किबला और मैं इकट्ठे पढ़ते थे। पहले किबला साहब किताब फरमाते थे, फिर मैं नौकरी करता था। आप उस खमसे की उस मजलिस में मौजूद थे। शारे में अटक से लेके कतर तक के सारे अहबाब मौजूद थे और पूरा पिंडाल खड़ा हो गया था। गाजी की कसम, ये मेरी तलब ही नहीं है कि तुम उठ के बोलो, मेरी तलब यही है जो दाद मुझे मिल गई है, जो कीमत आप मुझे दे दी है, इससे बड़ी दाद का मेरे पास तसव्वुर ही नहीं है। बस एक जुमला कहने लगा हूँ, आपके कदमों की आहट ही मेरी हवेली का। नहीं बेटा आवाज नहीं आए, मेरी हवेली का सिंगार है। वैसे पूछ सकता हूँ ये जमीन के घर आसमान कैसे उतरा। अकील ने कहा बस हज़ाम हमारा दिल आ गया था कि तुम्हारे खानदान को खानदान नबूवत से इंसलाक दे दे। इंसलाक की वाकई क्या बात है। अच्छा इंसलाक यानी मुंसलिक कर दे। हमारा दिल था कि तुम्हारे खानदान को खानदान नबूवत से इंसलाक दे दे। हम तुम्हारे घर एक रिश्ते के लिए आए थे, हम तुम्हारे घर एक पैगाम के लिए आए थे। हज़ाम ने दोनों हाथ में कहा बादशाह जी मेरी तो एक ही बेटी है और वो मेरे पास किसी अमीर की अमानत है। वकील ने कहा बादशाह जी मेरी तो एक ही बेटी है और वो मेरे पास किसी अमीर की अमानत है और मैंने उस अमानत को बड़ी दयानत से पाला है। बादशाह जी मेहरबानी, मेरी एक ही बेटी है और मैं सच्ची मुझे तो नहीं करता। हाँ मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास किसी अमीर की अमानत है और मैंने उस अमानत को बड़ी दयानत से पाला है। बादशाह जी आप तो हमारे जिस्मों के भी मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं, लेकिन मैंने तो उस अमानत को बड़ी दयानत से पाला। वकील ने कहा अच्छा कमाल हो गया, अगर ऐसी बात होती तो वो हमें भेजते ही क्यों। एदा सारा कलेजा तो एदा इमरान है कीदा हैदरी। जी 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 खादिम भाईजान के घर के लिए जो दुआएं मेरे जिम्मे हैं, अल्लाह हमारी भाभी को शिफा दे। हैदरी शेख जी बोलो उठो ही मैं ना बोलो। तैयब भाईजान मैं एक औखी गल करूंगा तो नतीजे से आ गया तो आज बहुत टाइम लग गया। हाँ वो हमारे पास एक अमीर की अमानत है। फरमाते कमाल है, अगर ऐसी बात होती तो वो हमें भेजते क्यों। हम तो तुम्हारे घर अमीरुल मोमिनीन की खासदारी के लिए आए थे। हम तो तुम्हारे घर अमीरुल मोमिनीन की अली की
خواستگاری کے لیے آئے تھے، امکان کے سلطان کا رشتہ لے کے آئے تھے۔ علی کی خواستگاری کا لفظ حزام کے کان پہ پڑا، غازی کے نانا نے عقیل کو یوں دیکھا جیسے جنم جنم کے پیاسے کو گھر میں ہی کوثر پھوٹنے کی خبر ملی۔ غازی کے نانا نے عقیل کو یوں دیکھا جیسے جنم جنم کے پیاسے کو گھر میں ہی زمزم پھوٹنے کی خبر مل گئی ہو، گھر میں ہی زمزم پھوٹنے کی خبر مل گئی ہو۔ زیغم دائیں بھی علم بائیں بھی علم، جعفر بھائی علمین کی قسم ہے، اس سیکنڈ سے لے کے زندگی کی آخری شام تک شیعہ ہو یا سنی، ہر اس حلالی کا مقروض ہو جاؤں گا میں خادم بھائی جان جس کے پاس زبان ہوئی اور اس زبان پہ علی کی مہر بھی ہوئی اور وہ اس جملے پہ بول پڑا۔ میں قیامت کی صبح تک شاید شان حسین والوں پھر تم سے داد کا تقاضے نہ کروں۔ ادھر عقیلے کا کمال ہے، ہم تو تمہارے گھر امیر المومنین علی کا رشتہ لے کے آئے تھے، ادھر حضام نے اس طرح سے کہا بادشاہ جی آپ اسی علی کی بات کر رہے ہیں جو محمد کا داماد ہے۔ یہ انتخاب کوئی جو حلالی بچے باہر کھڑے ہوئے ہو باہر سے ہاتھ اٹھیں، وہ خادم مجالس کے بعد جو حلالی کھڑے ہو جس کا ہاتھ علی کا ہے وہ اٹھائے۔ عام آدمی پترا ہوں تھکتے نہیں جگہ۔ ہم نے کہا بادشاہ جی رانا سجاد علی وقاص علی مغل کے لیے دعا ہے، مالک انہیں اولاد رین عطا فرمائے، آمین۔ بادشاہ جی اللہ میرے اشفاق کی جھولی آباد فرمائے۔ بادشاہ جی آپ اسی علی کی بات کریں جو محمد کا نام ہے؟ فرمایا ہاں ہم اسی علی کی بات کریں۔ بس یہ لفظ اسی علی آنے کی دیر تھی عقیل کے لبوں پہ، الٹے پاؤں مڑے حزام اندرون خانہ جانے کے لیے۔ ایک گھر کی حویلی کا باہر والا حصہ ہوتا ہے جہاں مہمان بیٹھتے ہیں، ایک اندرون خانہ ہوتا ہے جہاں بچے رہتے ہیں۔ بیٹا ادھر سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میری ساری زندگی میں، بیٹا آواز نہیں آئے۔ ہاں مجھے دیکھو اندرون خانہ، میں نے دیکھو کوئی نہیں ہویا۔ جانے لگے سرکار حزام، عقیل نے کہا ہے حزام یہ تو عرب کے رواج کے خلاف ہے، میں نے تم سے سوال کیا اور تم جواب دیے بغیر جا رہے ہو۔ حزام نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو جواب دوں؟ واپس آنا ہے، واپس میرا جملہ اگلا ضائع ہو جانا۔ حزام نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو جواب دوں؟ فرمایا پھر بھی ہاں یا نہ تو کرو، میں تم سے علی کا رشتہ طلب کیا ہے، ہاں یا نہ تو کرو۔ قدموں پہ گر گیا حزام، 14 کی قسم ہے امامہ اتار کے عقیل کے پاؤں پہ رکھ کے غازی کا نانا اس طرح سے کہتا ہے بادشاہ آپ جو حکم کریں گے وہی ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، جو آپ کا دل ہوگا وہی ہوگا، جو آپ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، لیکن مجھے اندر جانے دے۔ فرمایا جلدی کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ذرا میں یہ خبر اس بیٹی کو تو دے آؤں جسے 3 راتیں پہلے حسین کی اماں مبارک دے گی۔ کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھا، حیدری حیدری انج بھی غازی سن لیتا ہے۔ آہا حیدری پونے 10 ہو گئے، بتائیے تم تو اس کو مسئلہ استاد جی بڑی جاندے ہو۔ اچھا میں نے دیکھو ہاں ہمیں یہ خبر اس بیٹی کو تو دے دو جی، ٹھیک ہے جی
میں تسی راضی، جی میں تسی راضی. میں یہ خبر اس بیٹی کو تو دے دوں جسے 3 راتیں پہلے حسین کی اماں مبارکباد دے گئے. حزام بیٹی کے اتاق میں داخل ہوئے. ہاں، حزام بیٹی کے اتاق میں داخل ہوئے. اب مجھے نہیں پتہ لگا، میں چونکہ زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے میں اردو میں ذرا کمزور آدمی ہوں، کتابیں پڑھتا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی لگ رہا. مجھے نہیں پتا باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو گیا یا بیٹی باپ کے احترام. ویسے شریف گھروں میں بیٹیوں کے احترام کا رواج شروع سے ہے. شاباش شاباش شاباش. ویسے شریف گھروں میں بیٹیوں کے احترام کا رواج شروع سے. باپ کھڑا ہو گیا، بیٹی نے کہا بابا آپ میرے احترام میں کھڑے ہوئے ہو. اس نے کہا بیٹی والی بات ختم ہو گئی، اب تو قابل احترام ہو گئی. بندے کا گھر کجا، نصیری کا خدا کجا. بندے کا گھر کجا، نصیری کا خدا کا کجا. یہ تو تیری وجہ سے. ہاں بات تو نسبت کی ہے، یہ تیرے صدقے میں ہونے لگا ہے. چلو المختصر تاریخ طے ہو گئی، بلکہ ادھا منٹ جو اور کلمات پہ تاریخ رقم ہو گئی. گڈو جی جیو دادا جی بہت شکریہ. تاریخ رقم ہونے پہ داد دینے کا رضا بھائی بہت شکریہ. اور میرے پاس یہی قیمت ہے آپ کے سفر کی. اتنی دور سے آپ آئے، تاریخ رقم ہو گئی. چلو دادا بھائی ایک نظام ہے آپ سے میرا 20-25 سال کا، اور حسن عبداللہ الوا کے ٹیکسلا کی مجالس کی آپ خدمت ہے. اتنے بڑے رضاکار ہیں اور وہاں سے مجلس کے لیے آئے ہو تو لو شوکت کا ایک جملہ وصول کر لو تو فتن. تاریخ رقم ہو گئی. علی کی عرشی بارات فرشی راستوں سے ہوتی ہوئی حیدری. علی کی عرشی بارات فرشی راستوں سے ہوتی ہوئی شرافت کے محل شجاعت میں اتری. ہاں بھائی کی ہویا 8 دن تیری مرضی دا پڑے، ایک دن اوکھا پڑے تو کی ہو گئی. علی کی عرشی بارات فرشی راستوں سے ہوتی ہوئی شرافت کے محل شجاعت میں اتری. علی کی عرشی بارات فرشی راستوں سے ہوتی ہوئی شرافت کے محل شجاعت میں اتری اور بنی ہاشم صحیفہ وفا کو غلاف غیرت میں لپیٹ کے بنی ہاشم صحیفہ وفا کو غلاف غیرت میں لپیٹ کے دہلیز بطول تک لے آئے. سامنے بطول کی چوکھٹ نظر آ رہی تھی یا حجاب حیا کے جھروکوں سے، حجاب حیا کے جھروکوں سے غازی کی اماں کی آواز ہے یکیل بھائی ہماری ڈولی زمین پہ رکھ دو. ہم نیچے اتر کے زمین پہ چل کے بطول کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے اندر داخل ہوں گی. ہمیں پالکی میں بیٹھ کے بطول کے صحن میں نہیں جانا. ہماری ڈولی رکھ دو. وکیل قریب آئے بھاوا جس گھر کی مستورات بغیر کسی شرعی وجہ کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی آپ کو میں اندر لے چلتا ہوں. غازی کی اماں نے کہا عقیل بھائی آپ کو آنے والے بطل جلیل کی قسم ہے ہمیں یہاں اتار دے. ہم ڈولی میں بیٹھ کے بطول کے گھر نہیں جانا چاہتے. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ وفا کی ڈولی ذرا نہیں ڈولی. دونوں ہاتھ اونچے حیدری. نہیں پڑھنا تھا آج ناراض نہ ہو جائے میں آج اپنی مسجدہ پڑھ لیں. ہم زمانے کو بتانا چاہتے تھے وفا کی ڈولی ذرا نہیں.
چونکہ مقتل مطالعے سے باہر نکل گیا، کتاب بینی کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہی ایک جملہ مقتل میں معروف ہے کہ اصغر کی اماں ساری زندگی چھت کے نیچے نہیں گئی۔ میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، واقع کربلا کے بعد 3 سال 2 مہینے 22 دن ام البنین زندہ رہی ہے۔ غازی کی ماں نے ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا۔ واہ واہ، کی مجلس ہو گئی ہے، کی مجلس ہے یار عمران، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میری زندگی دی سب تو خوبصورت میرے سے صفدر جی جی وہ دے گا اور ماتمی سرکار دے ہو جعفر امام حسین استا دینا ہو پترا ہوں اور میں دسو میں کسے جاؤں، میں اس پتر نو سلام نہ کرا؟ اجے میں پڑھیا کی ہے، ویکھو دی اکھ او دی داڑھی ہنجو نال بھر گئی، ہنجو آنے شروع ہو گئے نے، میں کی کرا؟ اللہ اکبر۔ غازی کی ماں نے 3 سال 2 مہینے 22 دن ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، چھت کے نیچے بھی نہیں گئی، کپڑے بطول پہ بیٹھ کے 5 کپڑے بناتی تھی، ایک بطول کے سرانے جی بھائی الطاف، 4 بطول کی 35 جو 35 بناتی تھی اس پہ اپنے بیٹوں کے نام لکھتی تھی، جو سرانے بناتی تھی اس پہ حسین کا نام لکھتی تھی، پھر چادر اتار کے بیٹی کی قبریں صاف کر کہتی تھی بطول گواہ رہنا میں غازی کو نہیں روئی۔ واہ 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 جی واہ واہ۔ میں صدقے جاؤں، مجھے بار بار میرے اس اندر کی شوقت کو بار بار ملک زیگم نے آج روکا، یار مسائب تھوڑا پڑھی، میں کوشش بھی کرتا ہوں جتنا پڑھیا جائے، تھوڑا ترلا ہے تھوڑا جہاں تسی بھی قابو کریا جائے۔ میں عباس پڑھنا ہے، تم اسے صرف عباس سمجھتے ہو، یہ عباس نہیں ہے، یہ زینب کی چادر ہے، یہ عباس نہیں ہے، یہ سکینہ کی مشق ہے، یہ عباس نہیں ہے، یہ حسین کی کمر ہے، یہ عباس نہیں ہے، یہ وہ 55 پیالے ہیں جو غازی کے اترتے ہی زمین پہ آ گرے۔ کر ماتم، کون منع کر رہا ہے تجھے؟ کون روکنے والا ہے تجھے؟ ہم میری دھیاں پردے ہو من توڑے، جی 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 بابا، جی بابا۔ کتنا بزرگ آدمی اور کیا دھاڑے مار مار کے روتا ہے یار۔ آئے حسین، آئے حسین، ایک ٹکڑا روایت، تیرا میرا وعدہ، صرف ایک ٹکڑا روایت کا میں نے پڑھنا، اس ٹکڑے تک اللہ تیری آنکھیں سلامت رکھے یار، اس ٹکڑے تک مجھے آنے دینا۔ مقتل اتنا زیادہ بھری پڑی ہے نا، چونکہ میرے نزدیک میرے 32 سال کے مطالعے کی قسم ہے سب سے زیادہ مارا ہے عباس کو مسلمانوں نے۔ چلو پھر انجی تینجی صحیح، علی عمران پتر میں نے معاف کر دی، بیگم جی معذرت قبول کریا جائے، او 12 آخری حلالی تک 4 سال کی حاجن قربانی کو تیار کر کے لے آئی حسین کے بعد، پتہ نہیں میں کی پڑھیا ہے تو ان کی سمجھ آیا، 4 سال کی بطول تیار کر کے، اور یہ تیاری بھی رکھ میرے سر پہ قرآن ایسے نہیں ہوئی، یہ تیاری بھی اس طرح ہوئی ہے کہ جب فضل نے آ کے اطلاع دی ہے نا عباس کو کہ میری ماں کہیں تیار کھڑی ہے، تڑپ کے عباس خیمے میں، لو بابا خیریت، یہ سر پہ چادر، یہ کپڑوں کی گچڑی سینے سے لگا کے کہاں جا رہی ہوں؟ کہیں بھی نہیں جا رہی، بس ایک منت کرنی ہے، زندگی ہو گئی تیرے گھر میں نوکری کرتے کرتے، مشکل کشا کا بیٹا ہے تو، اور میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، زندگی کا پہلا سوال ہے عباس راستہ بنا فوجیں ہٹا مجھے نجف جانا ہے، عباس راستہ بنا فوجیں ہٹا مجھے نجف جانا ہے۔ جلال میں آ کے عباس نے کہا لو بابا تو بطول کی بیٹیوں سے بھی زیادہ تھک گئی ہے، تو زینب اور کلثوم سے بھی زیادہ پیاسی ہے، میں تیرے لیے راستہ بناؤں اور تو نجف جائے۔ لبابا نے چادر اتار کے غازی کے پاؤں پہ پھینک کے کہا عباس تیری عزت کی قسم ہے، جو مجبوری آج میری ہے نا، نہ وہ زینب کی ہے، نہ کلثوم کی ہے، نہ بروا کی ہے، نہ لیلا کی ہے، نہ رقیہ کی ہے، نہ رباب کی ہے۔ لبابا
بابا تیری کیا مجبوری ہے؟ عباس تیرے بازوں کی قسم ہے صبح سے لے کے اب تک سکینہ ہر بیوی کے خیمے میں 2 بار گئی ہے، میرے خیمے